أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وتلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اے کافرو، اللہ کا حکم آ پہنچا، لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے اور ان بندوں کو حکم دیتا ہے، متنبہ کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند تر ہے۔ اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، مگر وہ دیکھتے دیکھتے اسی کے بارے میں کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ نیز چوپایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، جن میں سے بعض کی اون سے گرم کپڑے بنا کر تم سردی سے بچتے ہو، نیز اور بھی کئی فائدے اٹھاتے ہو، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ نیز جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ٹھاٹھ بھی ہے۔ نیز وہ جانور تمہارے بوجھ ایسے شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ اس نے گھوڑے، کھچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے۔ اور وہ اور بھی کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور سیدھی راہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو، اور اس سے نباتات اگتی ہے جو تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہے۔ بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ نیز اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں پیدا کی ہیں،
इसमें भी उन लोगों के लिए निशानी है जो सबक हासिल करते हैं। वही तो है जिसने समुंदर को तुम्हारे इख्तियार में कर दिया ताकि उसमें से तुम तरोताज़ा गोश्त खाओ और उससे वो ज़ेवर निकालो जो तुम पहनते हो। और तू देखता है कि कश्ती समुंदर का पानी चीरती हुई चलती है, और इसलिए भी कि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और उसका शुक्र अदा करो। सूरह नहल आयत नंबर 1 से आयत नंबर 14। मोहतरम सामीन, अजीज मार बहनों, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नहल का आगाज़ हुआ। नहल अरबी ज़बान में शहद की मक्खी को कहते हैं। इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आगे आएगा। अल्लाह ने इसमें अपनी बहुत सारी नेमतों का तज़किरा किया, और ये नेमतें अपने खालिक, अपने पैदा करने वाले के लिए सबसे बड़ी दलील है। इंसान किसी के एहसान को नहीं बुलाता। अगर उसने उसके साथ कोई एहसान किया है, अपने माँ का, बाप का, भाई का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का एहसान उसके पर होता है। हालांकि सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का होता है, और अल्लाह की एक सिफत मन्नान है। अल्लाह बहुत एहसान करने वाला, बहुत एहसान जतलाने वाला। अल्लाह एहसान करता भी है, जतलाता भी है, लेकिन बंदों को एहसान करने के बाद जतलाने का हुक्म नहीं है, बल्कि ये हमारी नेकियों के ज़ाय करने का ज़रिया है। कि अगर हमने किसी नेकी को करने के बाद या किसी पर एहसान करने के बाद उसको जतला दिया। सदक़ात के बारे में कुरान मजीद ने कहा, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन वल अदा, अपने सदक़ात को एहसान जतला कर, तकलीफ़ें देकर ज़ाय मत करो। ज़ाय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो ये एहसानात हैं और अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह बता रहा है, और यही उसकी तौहीद की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह हर चीज़ के पर कुदरत रखने वाला। अल्लाह की कुदरतें आप देखिए कि अल्लाह ने आसमान से एक ही पानी बरसाया, ज़मीन मट्टी वही है, लेकिन उसी पानी और मट्टी से अनगिनत किस्मों की चीज़ों को पैदा करता है। इतने दरख्त हैं और इतने पेड़ पौधे हैं, इंसान के लिए ग़िज़ाएं सिर्फ 2 चीज़ों की बुनियाद पर पैदा होती है, पानी और ज़मीन की मट्टी। ये अल्लाह की कुदरत की सबसे बड़ी दलील। अल्लाह ने मिठास में इतनी सारी चीज़ों को रखा है कि हम उसको शुमार नहीं कर सकते, बल्कि हमारी ज़बानें अल्लाह की नेमतों की लज़्ज़तों को नहीं बयान कर सकती। गोश्त हम बड़े का भी खाते हैं, यानी गाय, बैल, भैंस वगैरह, बकरे का भी, परिंदों का भी, मुर्ग वगैरह है और बहुत सारे परिंदे। सारे गोश्तों के दरमियान लज्जतों को अल्लाह ने जुदा जुदा रखा है, लेकिन हम जबान से नहीं बयान कर सकते कि इस लज्जत को क्या बयान किया जाए। मिठास, इंसान मिठास को नहीं बयान कर सकता। ज्यादा दूर नहीं जाइए, फलों के दरमियान मुख्तलिफ मिठास और लज्जतें रखी हैं। सिर्फ आम की लज्जतों को आप नहीं बयान कर सकते, जबकि अल्लाह ने इसमें बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे अकसाम रखे। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं, न ज़बान के अंदर ऐसी तासीर है कि उसको बयान कर सके। अल्लाह की नेमतें हैं हर चीज़ के अंदर। अब अल्लाह ने यहाँ पर जिस चीज़ का आगाज़ किया, मुशरिकीन मक्का बार बार एक सवाल करते थे, बल्कि उन लोगों के यहाँ पर यह तकिए कलाम बन गया था, अल्लाह का अज़ाब कब आएगा। हम भी दुनिया में किसी को छेड़ना और परेशान करना शुरू कर दें तो बार बार एक ही चीज़ को कहते जिससे वो चिढ़े। तो ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को चिढ़ाते थे, कब आएगा अल्लाह का अज़ाब। तो अल्लाह ने सूरे का आगाज उसी से किया, अता अमरुल्लाह, अल्लाह का अज़ाब आ चुका है कि ऐ काफिरों, अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, उसका हुक्म, उसका फैसला यानी अल्लाह का अज़ाब। लिहाजा उसके लिए जल्दी ना मचाओ, वो पाक है और उससे बुलंद तर है जो ये लोग शिर्क करते हैं। अब इन लोगों का इस एतराज़ में 2 मंशा था। अल्लाह का अज़ाब तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं, नहीं आया। ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए मदीना जा रहे थे, उससे कुछ कबल ये सूरत नाजिल हुई है। तो मुशरिकीन का इस तरह बार बार एतराज़ करने का मतलब क्या था। हमें तकरीबन 12 सालों से कहा जा रहा है, 13 साल हो चुके थे, आज तक तो कोई अज़ाब आया नहीं। इसका मतलब ये है कि नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है। अगर सच्चे नबी होते तो अज़ाब आ चुका होता। और दूसरी बात यह कि मुशरिकीन मक्का बरहक हैं,
لازمی بات ہے کہ آپ اگر غلط ٹھہرتے ہیں تو مشرکین مکہ صحیح ہو جائیں گے۔ تو ایک تیر سے وہ دو شکار کیا کرتے تھے، تو اللہ نے اسی کا جواب دیا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس کے جلوں میں بہت ساری چیزیں آئیں۔ ہاں، اللہ نے یہ چیز بیان کی، اللہ کا عذاب کسی قوم پر کب آتا ہے، اس کا جواب سورہ انفال کے اندر دیا جا چکا ہے کہ جب تک کوئی نبی اپنی بستی اپنے قوم کے درمیان ہوتا ہے تب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، مسلمان موجود ہے، تو اللہ کا عذاب کیسے آئے گا؟ قرآن مجید نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ انہیں عذاب کیوں دے گا جبکہ آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہے؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، پہلی وجہ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس وقت عذاب دیتا ہے جب نبی کو اور مسلمانوں کو سے باہر نکال لے، اور ایک اہم چیز مسلمانوں کا نکلنا ہی مشرکین کے لیے عذاب کا پیش خیمہ تھا، اس لیے کہ اس کے بعد جنگ بدر بھی، جنگ احد اور بہت ساری جنگیں، یہاں تک کہ 7 یا 8 سال نہیں بیتے کہ اللہ نے مکہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا، مکہ فتح ہوا، اور مکہ کا فتح ہونا مسلمانوں کا اصل میں مرکز کے پر قبضہ تھا، یعنی اب پورے عرب کے پر مسلمانوں کی حکمرانی ہے۔ 8 سال کے عرصے میں نے سورہ یوسف کے تناظر میں کہا بھی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کام کیا تھا، انہیں اپنے والد سے جدا کیا محض حسد کی بنیاد پر، کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو نعمت عطا کی، یعنی انہیں نبی اور نبی بنائے جانے کے بعد حضرت یعقوب جو ان کے والد تھے ان کی نگاہوں میں چہیتا بنا دیا تھا، چنانچہ بھائی ہی اپنے سگے بھائی سے حسد کرنے لگے اور اس کے خلاف سازشیں رچنے لگے۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ حسد ایک ایسا قبیح جرم ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل اسی کی بنیاد پر ہوا جب قابیل نے اپنے سگے بھائی کو مارا۔ اتنا خطرناک جرم ہے، اور یہ چیز جب پنپنا شروع ہوتی ہے تو انسان کو کتنی سازشیں کتنی مکاریاں کرائے کچھ کہا نہیں جا سکتا، خطرناک چیز۔ اور یہ اللہ کے فیصلے کے پر اعتراض ہے کہ اللہ تو نے اس کو ان ساری چیزوں سے کیوں نوازا، یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے تھے، نتیجہ کیا ہوا؟ 23 سال کی مدت کے اندر، 23 سال نہیں بلکہ 20 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل کیا۔ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگو تھے، ایک اشارہ اگر آپ کرتے تو کسی کی گردن اس کے تن کے ساتھ سلامت نہیں ہوتی، سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ اتنے اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیے تھے، لیکن آپ انتہائی رحیم شفیق تھے، سب کو اسی طرح معاف کیا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے باس پرس بھی نہیں کی جائے گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، نہیں، تم سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، سب کو معاف کر دیا۔ تو یہاں اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مشرکین کو پست کیا اور انہیں دنیا میں عذاب دے دیا۔ اب مشرکین کے تعلق سے آگے اللہ بیان کر رہا ہے کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امر علی من یشاء، ان لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتہ نازل کرتا ہے۔ مشرکین کو یہ اعتراض بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا گیا، انہیں آپ کی نبوت پر اعتراض تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ آخر یہ قرآن 2 بڑی بستیاں یعنی مکہ اور طائف میں کسی بڑے انسان کے پر، سردار کے پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ اسی کا جواب اللہ نے دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبوت کہاں پر ہونی چاہیے، کسے نبی بنایا جانا چاہیے، کس کو رسول بنانا ہے۔ یہ انسانوں کے اختیار کی بات نہیں، یہ سلیکٹڈ ہوتا ہے، الیکٹڈ نہیں، یہ انتخاب صرف اللہ کرتا ہے، بندوں کو اس بارے میں اختیارات نہیں دیے گئے ہیں۔ یہاں اللہ نے جو بات کہی کہ ينزل الملائکہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، فرشتے، حالانکہ ایک ہی فرشتہ آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید لے کر آئے، اکیلے واحد فرشتے تھے،
لیکن یہاں قرآن مجید نے ان کے اعزاز، ان کی عزت کے طور پر کہا ینزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے اعزاز کے طور پر، بالروح، روح کے ساتھ۔ قرآن مجید میں روح 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی روح جو تمام انسانوں، تمام جانوروں، چرند اور پرند کے اندر ہوتی ہے، یہ ایک ایسا لطیف مادہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا۔ انسان روح کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا، اور کتنی عجیب و غریب چیز ہے، ایک انسان جو ہماری نظروں کے سامنے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اچانک اٹیک آ گیا یا موت آ گئی، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زبان ہونے کے بعد بول نہیں پاتا، آنکھیں ہونے کے بعد دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ ہونے کے بعد پکڑ نہیں سکتا، مکمل محتاج۔ وہ روح پورے جسم کو ایکٹیو رکھتی ہے، پورے جسم کو زندہ رکھتی ہے، لیکن انسان اسے دیکھ نہیں سکتا، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ کتنے ویڈیوز آج ہم دیکھ رہے ہیں، کلپس آتی ہے کہ کوئی خطیب خطبہ دیتے دیتے اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اس کا امر، اس کا فیصلہ اسی وقت کے لیے تھا اور وہ اللہ کی جناب میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ کوئی نماز میں حالت سجدہ میں سجدے کی ہی حالت میں رہ گیا، روح اسی حالت میں قبض کر لی گئی۔ کوئی شخص حجام کی دکان کے پر بیٹھا ہوا ہے، کٹنگ بنا رہا ہے، اسی حالت میں روح کو قبض کر لیا گیا۔ تو فرشتے جہاں جس انداز میں حکم دیا جاتا ہے روح کو قبض کرتے ہیں، وہاں انتظار نہیں ہوتا ہے کہ یہ گھر پہنچ جائے یا اپنے مقام پر پہنچ جائے یا اپنا کام پورا کر لے، مہلت نہیں دی جاتی۔ جہاں جس انداز میں جیسے اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم ہے ویسے ہی روح قبض کی جاتی ہے۔ دوسرا، روح کا معنی ہوتا ہے فرشتہ۔ اللہ نے جیسا کہ سورہ مریم کے اندر بیان کیا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یعنی ہم نے مریم کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل اختیار کر گیا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور دوسری جگہ یہاں 3 معنی ہے، اور تیسرا معنی ہے روح کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید، اللہ کی وحی، جیسا کہ سورہ شورى میں اللہ نے بیان کیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے اپنی روح یعنی وحی قرآن مجید تم لوگوں کی طرف نازل کیا ہے۔ قرآن کو اللہ نے روح کیوں کرا دیا؟ قرآن جس فرد کے پر اپنا اثر چھوڑتا ہے، یعنی جو قرآن مجید کے مطابق چلتا ہے، وہ دراصل زندہ انسان ہے، اس کے اندر زندگی پائی جا رہی ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر زندہ ہے۔ جس قوم میں قرآن مجید کے مطابق عمل کیا جاتا ہے وہ قوم زندہ ہے۔ علامہ اقبال نے جس کو کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ قرآن زندگی عطا کرتا ہے، فردوں کو، سماج کو، معاشرے کو، قوموں کو زندگی عطا کرتا ہے، اس لیے اس کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا یہ وحی، یہ قرآن روح ہے، زندگی ہے، اور جہاں جہاں سے نکلتا چلا جائے گا، چاہے وہ فردوں میں سے ہو، سماج میں، گھر میں، قوم میں، وہ مردہ ہوں گے، وہ زندہ لاش کی طرح ہوں گے۔ جہاں قرآن کے اثرات ہوں گے، قرآنی تعلیمات، قرآنی زندگی گزاری جا رہی ہوگی، سمجھ لیجئے کہ وہاں زندگی ہے، اور جہاں یہ چیز نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ وہ صرف جانوروں کی طرح اپنے آپ کو بتا رہے، اپنا وقت کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر بیان کیا، جواب دیا مشرکین کا، اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے اپنے بندوں میں سے اور اس کی طرف وحی نازل کرتا ہے۔ اس میں دونوں چیزوں کا جواب، پہلے تو یہ کہ اللہ سلیکشن کرتا ہے، دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، تبھی اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، متنبہ کر دو میرے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ تمام رسولوں کا، تمام کتابوں کا مقصد ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، اللہ واحد کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ تمام آسمانی کتابوں کا، تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے۔ اگر کوئی اس مقصد کو نہ سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کو نہیں سمجھا، اس نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ قبر میں سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ سب سے پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہوگا کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اسی بات کی تیاری کرنا ہے۔ کوئی مرحلہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے بغیر طے نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء سب سے زیادہ اسی پر محنت کرتے۔
حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اسی پر محنت کرتے رہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی وحدانیت کی طرف۔ اور جو جماعت، جو قوم اور جو فرد اس کو اہمیت نہیں دیتا تو اس کی نظر، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سماجی کام کر کے ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا اختلافی مسائل میں الجھتے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے کتنا اختلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا، اور آج بھی جو اختلاف ہے مشرکین کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء، مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی چینلوں کے پر آئے یا عوامی طبقے پر، سوشل میڈیا پر، کہیں پر بھی کیا اختلاف ہے؟ اصل اختلاف توحید کا ہے، اللہ کی وحدانیت کا۔ اگر یہ اختلاف ختم کر دیا جائے تو کفر اور توحید کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ اصل اختلاف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کیا نہیں کہتے تھے، پاگل کہتے، دیوانہ کہتے، آپ کے پر کسی شیطان کا سایہ ہے، کیا کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن آپ اپنی مقصد اور اپنے مشن میں لگے رہے۔ اب اللہ آگے جو چیز بیان کر رہا ہے وہ اس کی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور مشرکین جو کچھ بھی اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے اللہ بلند تر ہے۔ ایسا نہیں کہ مشرکین اگر اللہ کے بارے میں کچھ غلط بیانی اور اس کے مقابلے میں باطل معبودوں کو کھڑا کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہو جائیں گے، یا اس سے اللہ کی وحدانیت کے پر کوئی فرق آئے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ان تمام چیزوں سے بلند بالا ہے، اللہ اس سے بلند تر ہے، اللہ کی ذات کے پر، اس کی صفات کے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر ان دونوں چیزوں کا جو تذکرہ کیا کہ اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، انسان کی نظر میں یہی دونوں چیزیں سب سے پہلے آتی ہیں، آسمان اور زمین سب سے پہلے یہ انسان کی نظر میں آتی ہے، اسی لیے اللہ نے انہی دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آسمان کے ساتھ ستارے جڑے ہوئے ہیں، سورج جڑا ہوا ہے، چاند سب جڑے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی وحدانیت، بلکہ ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد اللہ کی توحید کا پتہ لگتا ہے۔ انسان، اگر ہم پورے نظام کائنات پر غور کریں، سورج، چاند، ساری چیزیں اللہ نے جن کے بارے میں کہا کل فی فلک یسبحون، ہر ستارہ اپنے مدار پر، اپنے محور کے پر گردش کر رہا ہے۔ زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور کے پر گردش کر رہی ہے، روزانہ یہ اپنے محور کے پر گھوم رہی ہے۔ سورج اپنی رفتار کو پکڑے ہوئے، ہر چیز گردش کر رہی ہے، لیکن کہیں کسی قسم کا کوئی فساد، کوئی بگاڑ ہم کو نظر نہیں آتا۔ یہی تو اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اگر ہم ایک گاڑی کے چلاتے ہوئے ٹو مائنڈ ہو جائے، کبھی کبھی ہم کو ہوتا ہے ٹریفک کی بنیاد کے پر ہم یہ کرے کہ نہ کرے، انسان اچانک ٹو مائنڈ ہوتا ہے، کشمکش کا شکار ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا حادثہ واقع ہو جاتا ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہائی ویز کے پر، سڑکوں کے پر، ہماری اپنی گلیوں چوراہوں کے پر حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اتنی بڑی کائنات میں اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کیا، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہے، ہمیں کبھی کوئی حادثہ ہوتا نظر نہیں آیا، کوئی بگاڑ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ قرآن مجید کہتا ہے غور کرو ان چیزوں کے پر، فرجع البصر، ایک نہیں دسیوں بار اپنی نگاہوں کو پلٹا کر دیکھو، ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی بگاڑ، کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ یہی اللہ کی وحدانیت کی دلیل کہ ان سب کا پیدا کرنے والا، ان سب کا چلانے والا صرف اکیلا اللہ ہے، یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اب انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو ایک معمولی سے قطرے سے پیدا کیا۔ ایک وقت میں انسان کے جسم سے خارج ہونے والا مادہ منویہ تقریباً 3 ملین یعنی 30 لاکھ انسان کو اسی کی طرح پیدا کر سکتا ہے ایک وقت میں۔ یہ کون ہے؟ اتنا معمولی سا جرثومہ جو ہماری ننگی نگاہوں سے نظر نہیں آ سکتا، اسے خوردبین کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اس ایک معمولی سے قطرے کو، جرثومے کو انسان بنا دیا۔ وہ تمام چیزیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، وہ ساری صلاحیتیں، وہ ساری شعور کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، سب اس کے اندر داخل کر دی جاتی ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اور اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ انسان غور کرے کہ وہ کتنا حقیر تھا، اللہ نے اسے انسان بنایا، شعور عطا کیا، زندگی عطا کی، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے۔ اپنے بارے میں غور کر لے تو اس کو احساس ہوگا کہ میں کہاں تھا، کہاں سے اللہ نے مجھ کو اس مقام پر پہنچا دیا۔
لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ عجیب و غریب ہے، یہ اللہ ہی کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں جس نے اس کو پیدا کیا۔ کتنا عجیب تضاد ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جانوروں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ جانوروں کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، چونکہ ہم شہری زندگی گزارتے، عموماً لوگ شہروں کے اندر رہا کرتے ہیں، تو جانوروں کے بارے میں اتنا شعور ہم کو نہ ہو، لیکن دیہاتی زندگی میں جانور بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ شاید آپ کو کوئی گھر ملے جہاں پر جانور موجود نہ ہو، اور جس کے پاس جتنا زیادہ جانور ہو اتنا بڑا انسان مانا جاتا ہے۔ خاص طور سے مکہ والے، ان لوگوں کے پاس جتنا زیادہ جانور ہوا کرتا تھا وہ اتنا بڑا انسان مانا جاتا، اتنا امیر زیادہ مانا جاتا، اور ان کی سب سے بڑی نعمت اونٹوں کی شکل میں تھی، بکریوں کی شکل میں تھی، اور اس کے علاوہ گھوڑوں کی شکل میں۔ سب سے زیادہ تعداد میں اونٹ پائے جاتے، اس کے بعد بکریاں ہیں، اور پھر گھوڑے اور خچر وغیرہ تھے۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے، اور آج بھی ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے جو تذکرہ کیا کہ اس کے ذریعے سے تم کیا کیا فائدے اٹھاتے ہو، بھیڑ کا اون تمہیں فائدہ دیتا ہے، اس سے لباس تیار کرتے ہو، اس کے بعد ان کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، ان کے چمڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آج چمڑے کی بنی ہوئی لیدر کی چیزیں سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، گرچہ آج چمڑا بے معنی کر دیا گیا ہے منظم سازش کے تحت، تاکہ مسلمان اس کاروبار کے ذریعے ترقی نہ کر پائے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں انتہائی مہنگی اور قیمتی ہوا کرتی ہیں۔ یہ ہماری اپنی غفلت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے کے اندر جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، مشینری دور نہیں تھا، لوگ اونٹ کے چمڑے کو بھی استعمال میں لاتے تھے، بکرے کے، گائے بیل سب کو۔ آج تو مشینری کا دور ہے، تو کیا ہم ذرا سا دماغ استعمال کرنے کے بعد ان چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بہت بڑی صنعت ہے، اگر ہم چاہیں تو کفار اور مشرکین کی سازشوں کو بے حیثیت بے معنی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف دماغ لگانے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کوشش کرے گا یقیناً کامیاب ہوگا۔ یہ بہت سارے طریقوں سے مسلمانوں کی معیشت کو خراب کرنے، کمزور کرنے کی سازشیں ہیں۔ مشرکین مکہ بلکہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد بھی آج آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین زمینیں، بہترین معدنیات ان سارے علاقے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ سب سے زیادہ نوازشیں اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو یہ جانوروں کا تذکرہ کہ اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا، جن کے بعض یعنی اون کے ذریعے گرم کپڑے بناتے ہو جو سردی میں بچنے کا کام دیتے ہیں، اور بھی کئی فائدے یعنی ان کے گوشت کو استعمال کرتے ہو۔ یہاں دیہاتی زندگی کا دو وقت، ایک جانور جب چر کر رات کو آتے ہیں، اور صبح کے وقت جب یہ تمام جانور نکلتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت شان کا اور دل میں خوشی محسوس کرنے کا ٹھاٹھ کا ذریعہ ہوتا تھا۔ جو دیہاتی زندگی میں رہا ہے ان حقیقتوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، قرآن مجید نے ایک بات بہت پیاری کہی کہ اللہ نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا یہ جانور جیسا کہ گھوڑے، کھچر وغیرہ، وہ یہ پہاڑیوں کے پر ایسے علاقے جہاں پر آج گاڑیاں نہیں جا سکتی ہے، آج بھی ان جانوروں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ مشینری کے دور میں بھی یہ جانور اپنی اہمیت رکھتے ہیں، اور پرانے زمانے میں تو اس کی اہمیت تھی۔ قرآن نے ان لوگوں کے ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کیا کہا کہ اللہ نے اور بھی چیزیں پیدا کی ہیں، پیدا کرنے والا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ آج جو ٹیکنالوجی ہے اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں کہا، ایسی چیزیں اللہ پیدا کرے گا جسے تم ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ مشینری دور، انسان فضاؤں میں اڑ رہا ہے، تیز رفتار گاڑیاں بنا رہا ہے، یہ سب انسان کو فائدہ دے رہی ہے، اسی کا اشارہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے ہدایت کے تعلق سے واضح کیا کہ یہ جو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، دلیلیں دی جا رہی ہیں، چاہے وہ فلکیات کی ہو، آسمان و زمین کی ہو، مخلوقات میں جانوروں کی جسے انسان استعمال کرتا ہے، اتنے طاقتور جانور، اور یہ انسان کے تابع ہوتے ہیں، انسان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اگر اونٹ کی لگام کو، نکیل کو ایک بچے کے حوالے کر دیا جائے، وہ اسے جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ کتنا اللہ نے ان جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا ہے۔ تو ہدایت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، کسی کو اللہ مجبور نہیں کرتا کہ زبردستی اسے مسلمان بنائے، نہیں۔ آیت الکرسی بھی دیکھیے، اللہ نے اپنی توحید کے دلائل کو بیان کیا، 9 دلیلیں دی اس کی توحید کے پر،
اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اللہ دلیل دے رہا ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ ساری دلیلیں اس کی وحدانیت کے پر موجود ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ زبردستی نہیں کرتا دین کے معاملے میں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اب اللہ نے ہدایت کو واضح کیا، اور اس کے بعد ان چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو نباتات یعنی زمین کے پر پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اللہ نے کہا آسمان سے پانی برسایا، لہذا تم دیکھتے ہو کہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے وہی پانی۔ اب یہ پانی کا نظام بھی اللہ نے کتنا شاندار بنا کر رکھا کہ جو زائد پانی ہوتا ہے وہ قدرتی طور کے پر ندی اور نالوں کے ذریعے سمندر کے اندر چلا جاتا ہے، اور اسی سمندر سے آبی بخارات کی شکل میں بادل بنتے ہیں، اور وہ دوبارہ انسان کے لیے فائدے مند بن جاتے ہیں۔ یہ نظام، یہ سسٹم کون بنایا ہے؟ موسموں کو اللہ نے بنا کر رکھا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی دلیلیں، اس کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان ساری چیزوں میں غور کرو، غور کرنے کے بعد بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ علاوہ ازیں اللہ نے تمہارے لیے رات دن، سورج چاند سب کو مسخر کیا۔ اگر یہ رات دن نہیں ہوتے، اللہ نے جیسا کہ سورہ قصص میں بھی بیان کیا کہ ذرا غور کرو، اگر اللہ رات ختم کر دیتا، صرف دن ہی دن ہوتا، تو ہم آرام کرنے کے لیے رات کہاں سے لاتے؟ اگر اللہ رات کو، دن کو ختم کر دیتا اور صرف رات ہی رات ہوتی، تو ہم کیسے کام کاج کرتے، اپنے ذریعے معاش کی تلاش میں نکلتے، زندگی کا گزارا ہوتا؟ یہ نظام اللہ کی طرف سے بہت بڑی نشانی اور انرجی کا خزانہ ہے سورج۔ یہ روشنی جو ہم کو ملتی ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین کے پر آ کر زمین کو روشن کر رہی ہے، یہ زمین کے پر پیدا ہونے والے پودوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بغیر پودے نہیں پنپ سکتے۔ انسانی جسم کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ زمین اور فضا کے اندر پائے جانے والے جراثیم جو انسان اور جانوروں کے لیے مضر ہو سکتے ہیں، سورج کی روشنی، اس کی کرنیں اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، تاکہ روئے زمین کے پر انسان کے لیے تکلیف دینے والی چیزیں باقی نہ ہو۔ اگر اللہ نے جو بیلنس رکھا ہے سورج اور زمین کے درمیان، اگر اس بیلنس کو بڑھا دے تو زمین اتنی سرد ہو جائے گی کہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اگر اس بیلنس کو اللہ کم کر دے تو زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ انسان یہاں پر جی نہیں سکتا۔ اللہ نے ہر اعتبار سے ایک بیلنس کو بنا کر رکھا ہے تاکہ زمین انسانوں کے رہنے کے قابل رہے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کا تذکرہ کیا کہ اسی طرح اللہ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اس کی تازہ غذاؤں کو استعمال کرو۔ مچھلیاں ہیں اور بہت ساری مخلوقات ہیں، اور اس کے علاوہ زینت کی چیزیں یعنی موتیاں ہیں، اور بھی یاقوت، مرجان، قیمتی پتھر جو کہ سمندر کی تہ کے اندر اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ کشتیاں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی تاکہ آسانی کے ساتھ تم سمندر میں شکار کرو اور اس کی معدنیات اور اس کے اندر پائے جانے والے سمندری خزانے، ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لا سکو۔ یہ قانون فطرت اللہ نے بنایا۔ ورنہ آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا پتھر سمندر میں ڈالیں گے ڈوب جائے گا، لیکن بڑے سے بڑا جہاز جسے فائبر سے یا تو اس وقت کھجور کے تنوں سے بنایا جاتا تھا، لکڑیوں کو استعمال کرنے کے بعد بنایا جاتا تھا، نہیں ڈوبتا ہے۔ یہ قانون فطرت کس نے بنایا ہے؟ اگر وہ قانون فطرت اللہ ہٹا دے، تمام چیزیں اس میں ڈوبنے لگ جائے، تو انسان کشتیاں بنا ہی نہیں سکتا، سمندر کو مسخر نہیں کر سکتا۔ یہ قانون فطرت اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائے۔ ابھی اور بھی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے جو آئندہ کی آیتوں کے اندر ہے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ آئندہ درسوں میں کیا جائے گا۔ یہ نعمتیں اللہ بیان کر رہا ہے دو چیزوں کے لیے، بطور احسان کے، بطور توحید کے۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور اللہ ہی منعم حقیقی ہے، لہذا اپنے رب کو پہچانو اور اپنے رب کی عبادت کرو، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توحید کی معرفت عطا فرمائے۔ جو نعمتیں جو انگنت ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان ساری نعمتوں کا صحیح طور کے پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔